السلام علیکم، میں ہوں ہومیوپیتھی ڈاکٹر حافظ سید محمد ضیاء القمر ہاشمی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اوپن پورس۔ اوپن پورس کیا چیز ہے اور یہ چہرے پہ، فیس پہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے کازز کیا ہیں، اور چند ہومیوپیتھک میڈیسنز کے نام بتاؤں گا جس کے استعمال سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پورز ہر انسان کے سکن پر موجود ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں جو آکسیجن کا کام کرتے ہیں، ٹاکسن کو باہر نکالتے ہیں، ایک قسم کا یہ بریتھ کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے چہرے پہ جب پسینہ آتا ہے تو ان پورز کی وجہ سے آتا ہے، اور اس پسینے کی وجہ سے ہمارا چہرہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور شائننگ بھی ہمارے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ اور جب یہ پورز بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم اوپن پورز کہتے ہیں۔ اوپن پورز کیوں بنتے ہیں، اس کے اور بڑے کیوں ہو جاتے ہیں، اس کے کازز کی طرف آتے ہیں کہ وہ شخص جن کی سکن بہت زیادہ آئلی ہوتی ہے اور روٹین سے ہٹ کر انہیں پسینہ آتا ہے، کہ بہت زیادہ ان کے چہرے پہ پسینہ آتا ہے، ان کے بھی اوپن پورز بن جاتے ہیں۔ یا جینیٹک پرابلم ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے کسی کو اوپن پورز کی شکایت ہے، یا فیملی میں کسی مدر کی طرف سے، فادر کی طرف سے اگر کسی کو شکایت ہے تو ان کے بھی اوپن پورز بننے کا خطرہ ہوتا ہے، آگے ٹرانسفر ہونے کا۔ اور تھرڈ ہے سکن کیئر، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اپنے چہرے کو صاف نہیں رکھتے، اچھی طرح واش نہیں کرتے، صابن سے دھوتے نہیں ہیں چہرے کو، پانی سے اور صابن نہیں لگاتے، یا گندے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، تو انہیں بھی اوپن پورز ہو جاتا ہے، ان کے چہرے پہ بھی اوپن پورز بن جاتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو بہت زیادہ سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں، مطلب سٹریس رکھتے ہیں، جو بہت زیادہ سٹریس رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے حد سے زیادہ، تو ان کے بھی اوپن پورز ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے، کہ ہو سکتے ہیں ان کے بھی اوپن پورز۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سٹارٹنگ میں بھی تصویر لگائی ہوئی ہے ایک، اور اگزامپل کے طور پر آپ کو میں بتا دوں کہ جس طرح اورنج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باہر والا جو چھلکا ہوتا ہے تو اس کے جو مسام سے آپ کو نظر آتے ہیں، پورز جو ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں سے بھی وہ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ وہ اوپر کی طرف ابھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سیم جس طرح سنترے کے باہر والے چھلکے کے پورز ابھرے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے چہرے کی جو سکن ہے وہ بھی اوپر کی طرف ابھری سی نظر آتی ہے، پورز نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور جس طرح عمر گزرتی جاتی ہے اسی طرح ہمارے چہرے پہ جو ہیں وہ پورز جو ہیں وہ اوپن پورز نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تعداد ان کی بڑھتی جاتی ہے، مطلب ہمارے پورے چہرے پہ وہ پھیل جاتے ہیں، جس سے چہرہ بھی بدصورت نظر آتا ہے، اور بیچ میں کالے کالے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کالے نشان کے جو ڈسٹ ہے، مٹی ہے، وہ ہمارے جو پورز کے اندر چلی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے دھبے نما نظر آتے ہیں چہرے پہ، اور بدصورت سا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو اب ہم میڈیسنز کی طرف آتے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف 2 میڈیسن بتاؤں گا، ایک کھانے والی اور ایک لگانے والی۔ پہلی میڈیسن ہے سلیشیا، جو 12x کے اندر آپ نے لینی ہے، ٹیبلٹ کی صورت میں ہے وہ، تو وہ بہت موسٹ افیکٹو میڈیسن ہے سلیشیا اس اوپن پورز کے لیے۔ اور سیکنڈ ہے کیلنڈولا ٹیوب، یہ کریم ہے، یہ آپ نے لگانی ہے۔ سلیشیا جو ہے وہ آپ نے کھانی ہے، اور کیلنڈولا آپ نے چہرے پہ لگانی ہے۔ تو ویسے تو بہت ساری میڈیسن ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہیں، ہم پیشنٹس کی علامات کو مد نظر رکھ کے اور اس کے کاز کو دیکھتے ہوئے ہم میڈیسن ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیشنٹ اوپن پورز کا ہے اور وہ پریشان ہے اپنے چہرے کو لے کر کہ اس کی فیس بیوٹی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اٹریکشن جو ہے اس کی وہ بھی پبلک اٹریکشن بھی متاثر ہو رہی ہے، وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، اس کا چہرہ بدنما اور بدصورت دکھائی دیتا ہے، تو میں نے ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر بھی دے دیا ہے،
تو وہ آن لائن اپنی ٹریٹمنٹ بھی لے سکتا ہے، اور اس کی علامات کو اور کب سے اسے اوپن پورس کا مسئلہ ہے، اس کی سکن آئلی ہے، ڈرائی ہے، اس کے پیرنٹس کی طرف سے تو نہیں اسے آگے شفٹ ہوا، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کی میڈیسن ڈائگنوز کی جاتی ہے، جس سے وہ بہت جلدی جو ہے کور بھی ہو جاتا ہے، ریکور بھی اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ڈے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔